ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند میں اللہ نے خاص کرم کیا کہ ایک دور وہ تھا جب 18ویں صدی عیسوی اور 19ویں صدی کا بھی کچھ جو حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ اس بر صغیر کو عطا فرمائے جنہوں نے ملت کی ہر مرحلے پر رہنمائی کی۔ ان میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے علم کے کوہ صفا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس مسند علمی کو سنبھالا، اس پہ رونق افروز ہوئے، اور صرف 15 برس کی عمر پر 15 برس کی عمر میں اتنے بڑے منصب کو سنبھالنا، یہ سوائے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خاص کرم کے یہ ممکن نہیں بظاہر نظر آتا۔ 150 علوم جو تھے ان پر کامل دسترس، اور پھر بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے جو مسالک تھے ان سب میں یکساں ان کا احترام بھی تھا اور ان کی علمی برتری کو بھی سب نے مانا۔ سر سید احمد خان جیسی عظیم ہستی، ان کے حافظہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ مختلف جو قدیم کتب تھی ان کے جب وہ حوالہ جات دیتے، اپنے شاگردوں کے سامنے درس دے رہے ہوتے، تو بہت لمبی لمبی عربی عبارات جب وہ پڑھتے تو سننے والوں کو بعض اوقات خیال ہوتا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی لمبی عبارات اور یہ ریفرنسز جو ہیں، یہ جب وہ جا کے چیک کرتے اصل کتابوں کے ساتھ، اوریجنل بکس کے ساتھ، تو بالکل اس میں کوئی ایک لفظ کا فرق نہ پاتے۔ فوٹوگرافک میموری جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اس ہستی کی تھی۔ اور پھر بر صغیر میں کون سا ایسا مدرسہ ہے جس کی جو سند حدیث ہے، جب حدیث کے طلبہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو ایک سند دی جاتی ہے جس میں اس ہستی کا نام نہ ہو یا ان کے بغیر وہ سند جو ہے وہ قابل قبول سمجھی جاتی ہو۔ ان کی عظمت کردار اور شوکت الفاظ کا عالم یہ تھا کہ جب یہ خطاب کرتے تو یوں لگتا تھا کہ کان کے راستے شہد کے جو قطرے ہیں وہ انسانی قلوب پہ ٹپکائے جا رہے ہیں، ایسی میٹھی گفتگو کرتے تھے۔ وہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بالکل اس کی عملی تفسیر تھے۔ جب یہ اور پھر ان کے جو علمی مارکے ہیں، تفسیر عزیزی کے بعد آج تک جتنی تفاسیر مفسرین نے لکھی ہیں قرآن حکیم کی، کوئی ایک نہیں جو ان کے قابو سے باہر گیا ہو یا ان کے ریفرنس کے بغیر کوئی تفسیر لکھی گئی ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ علمی دنیا میں اور تفسیر کی دنیا میں تفسیر عزیزی کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا کشف بھی اتنا عطا کیا تھا، صاحب کشف تھے کہ جب ایک دفعہ اپنا امامہ جو تھا وہ اپنے ایک شاگرد کے سر پہ رکھ دیا تو اس کو سامنے بیٹھے ہوئے جو اجتماع تھا اس میں کچھ لوگ انسان نظر آئے اور کچھ بالکل جانوروں کی شکل میں اور درندوں کی شکل میں نظر آئے، تو وہ گھبرا گئے، بے ہوش ہو گئے یہ دیکھ کے۔ آپ نے کہا کہ یہ وجہ ہوتی ہے بعض اوقات جو میں خاموشی اختیار کرتا ہوں مسلسل اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ کا عالم یہ تھا کہ تراویح کی جو تلاوت کرتے تھے قرآن حکیم کی، وہ اتنی شیریں ہوتی تھی اور لحن داؤدی ہوتی تھی کہ روحانی طور پر اہل جو نظر تھے انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تراویح کا قرآن سننے کے لیے ان کی مسجد میں آئے، اور یہ عاشق رسول، یہ فنا فی رسول کی منزل میں بھی تھے اور فنا فی اللہ کی منازل جو تھی ان سے بھی گزرے، اللہ نے ان کو توفیق دی تھی۔ اور خواجہ میر درد جیسے شخصیت جو تھی علمی دنیا میں بزرگ اور نقشبندی بزرگ، ان سے بھی انہوں نے یہ جو تھا اردو محاوروں کا وہ ان سے سیکھا تھا یہ فن، اور اردو بھی پھر ایسی لکھتے تھے، فارسی کمال کی لکھتے تھے، عربی زبان پہ عبور تھا، جب عربی بولتے تو یوں لگتا تھا کوئی عرب ہے جو بات کر رہا ہے، اور جب فارسی بولتے تو پھر لگتا تھا کہ اہل فارس میں سے ہے، اور پھر اردو کی زبان جو تھی، اور پھر یہی بات تھی با کمال عربی کے شاعر، فارسی کے شاعر، اردو کے شاعر، اور ذوق جیسے جو لوگ تھے وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی عظمت اور ان کی حق گوئی اسی سے ثابت ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے، میں صرف چند نام ان کے لینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مدرسہ سے جو فیض حاصل کیا، اس چشمہ علم سے جنہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے روحانی طور پہ ان کو بیعت کیا تھا اور باب مدینۃ العلم سے انہوں نے علوم حاصل کیے تھے۔ ان کے شاگردوں میں شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ محمد اسحاق دہلوی، ظہور الحق پھلواروی، شاہ عبد الرؤف،
شاہ ابو سعید دہلوی، شاہ عبدالغنی اور شاہ مخصوص اللہ دہلوی، شاہ احمد سعید مجدی، اور عظیم امام المجاہدین، حقیقت میں امام المجاہدین مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صدر الدین آزردہ، سید مخدوم آل رسول ماں رہروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر یہ بیان کر دی۔ اسی طرح پھر ان کے جو عقائد کے معاملات تھے وہ بھی ناظرین کرام بہت باکمال تھے۔ جن صبر و رضا کے پیکر انگریز کے خلاف آپ نے جہاد کا فتویٰ بھی دے دیا۔ اور بس آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے عقائد کیا تھے؟ رسول حیات النبی کے یہ قائل تھے، بے شمار تحریریں آپ کی ملتی ہیں۔ استمداد اولیاء سے جو مدد طلب کرنا، اس کے قائل تھے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اس پہ لوگوں کو قائل کیا، اس کے بارے میں لکھا۔ بزرگوں کے مزارات جہاں ہو، ان کا فیض جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے علام اور مصائب دور ہو جاتے ہیں، رحمت کے صاحبان ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے توسل سے دعا مانگنی چاہیے، باران رحمت کی ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو۔ بعض از وفات اولیاء کرام کا توسل اور ان کا تصرف جو ہے اس کے قائل، عرس بزرگان دین کے قائل، فاتحہ کے قائل، کھانے پہ ختم پڑھنے کے قائل، امام حسین کی یاد میں محفل کرتے تھے، محفل میلاد منعقد کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے تھے اور 11ویں شریف کا ختم دلاتے تھے۔ یہ آپ کے عقائد تھے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کا جس طرح دفاع کیا ہے، عظمت صحابہ کا اور عصمت صحابہ کا، تحفہ اثنا عشریہ آپ کی مارکۃ الآراء کتاب ہے، جس کا جواب دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں دے سکا۔ اسی طرح ناظرین کرام، آخری جو آپ کے الفاظ تھے وصال پاک کے وقت، توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، یہ الفاظ زبان پہ تھے۔ اور پھر کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جان دیگرست، یہ پھر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس طرح رخصت ہوا۔ 55 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اتنا زیادہ وہ تھا، ہجوم تھا، اتنی دنیا تھی، بار بار جنازہ پڑھتے تھے۔ حکیم مومن خان مومن نے جو ان کا مرثیہ لکھا، اس کا صرف ایک شعر میں ناظرین کے ذوق کے لیے پیش کرتا ہوں اور اپنے اسکالر کی نظر کر رہا ہوں۔ دستے بے داد اجل سے بے سرو پا ہو گئے، فقر و دین فضل و ہنر لطف و کرم علم و عمل، یہ بات ان کے بارے میں انہوں نے لکھی۔ آپ کی کتابیں جو ہیں، تفسیر عزیزی، تحفہ اثنا عشریہ، بستان المحدثین، اور بڑی کتابیں، اور سب سے بڑھ کے یہ جو مجھے بہت ہی بات ان کی پسند آئی کہ ان کی رگوں میں غیرت فاروقی تھی، فاروقی خون ان کی رگوں میں تھا۔ جب کوئی حق کی بات آئی کبھی نہیں ڈرے، انگریز کے اقتدار سے نہیں ڈرے۔ بڑے بڑے جو اس وقت کے فرعون تھے، جو بڑے بڑے نمرود تھے، ان کے سامنے بھی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ یہ کون ہستی تھی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ابن شاہ ولی اللہ، اور شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آ کر اپنا موئے مبارک عطا کیا تھا۔ یہ بڑا خاندان تھا، بہت بڑے لوگ تھے۔ ناظرین کرام، آج ان کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، ان کے کارنامے، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، اور پھر میں کچھ دیر کے بعد اپنے اسکالر سے بات کر لوں۔ ایسا واقعہ ایمان افروز آپ کو سنانا ہے کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ یہ پروگرام جو ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے، اس اعتبار سے یہ ایسا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔